ہیلو فرینڈس، آج کا ہمارا ٹاپک جینڈر اسٹڈیز کا ہے، اٹانومی ورسز انٹیگریشن ڈیبیٹ۔ سلیبس میں یہ جو اٹانومی ورسز انٹیگریشن ڈیبیٹ ہے، یہ جینڈر اسٹڈیز کے سلیبس کے انٹروڈکشن ٹو جینڈر اسٹڈی کے پورشن کے انڈر میں آتا ہے، اٹانومی ورسز انٹیگریشن ڈیبیٹ ان جینڈر اسٹڈیز۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ بیسیکلی ڈیبیٹ ہے کیا۔ یہ ایک گریٹ ڈیبیٹ تھی جو کہ بورن آؤٹ ہوئی تھی الارم آن دا پارٹ آف سم وومنس اسٹڈیز اسکالرس اباؤٹ دا انکریز آف کیریکولم انٹیگریشن پروجیکٹ فار دیئر سبجیکٹ۔ یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ بیسیکلی اس کے ساتھ شروع ہوئی تھی کہ یہ جو کیریکولم انٹیگریشن پروجیکٹ ہے دوسرے سبجیکٹس کے، اس معاملے میں جو جینڈر اسٹڈیز کے یا وومن اسٹڈیز کے جو ایکسپرٹ تھے یا جو اسکالرس تھے، وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا اس کو ایز اے جینڈر اسٹڈیز کو ایز اے سیپریٹ ڈسپلن پڑھا جائے یا پھر اس کو کسی سبجیکٹ کا پارٹ بنا کر پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ڈیبیٹ اس میں ہے کہ اس کو مرج کر کے پڑھیں یا اس کو سیپریٹ کر کے پڑھیں۔ تو اٹانومی مطلب کہ اس کو جو ہے نا الگ کر دو، اور انٹیگریشن کا مطلب ہے کہ اس کو کسی سبجیکٹ کے ساتھ مرج کر دو۔ ان لوگوں نے اپنے ویوز رکھے، تو یہ ڈیبیٹ اس بارے میں ہے۔ اچھا، تو یہ شروع ہوئی ڈسکشن 1982 میں۔ یہ سرفیسڈ ایٹ دا اینوئل نیشنل وومن سفراج ایسوسیشن وہاں پر، اور اینڈ ان دا وومن اسٹڈیز کوارٹرلی جو ایک جرنل ہے اباؤٹ اسٹریٹجیز فار وومن اسٹڈیز ان ہائر ایجوکیشن، ان دونوں جگہوں پہ یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی، نیشنل وومن سفراج ایسوسیشن میں اور وومنز اسٹڈیز کوارٹرلی میں۔ تو یہ گریٹ ڈیبیٹ نے وہاں پہ جو ہے جنم لیا۔ اس کے بعد ہے ایجنڈا آف دا ڈسکشن۔ یہ جو ڈسکشن تھی اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ بیسیکلی یہ ایک کوسچن ان کے سامنے آیا کہ should gender studies or women studies be offered and studied as a separate field؟ کہ کیا جینڈر اسٹڈیز کو یا وومن اسٹڈیز کو آفر کیا جائے سیپریٹلی، ایک انڈیپینڈنٹ ڈسپلن بنایا جائے، یا جو سیکنڈ آپشن انہوں نے دیا وہ یہ کہ should it be merged in other subjects, for example political science, a chapter about contribution and behavior of women in politics، یا پھر ایسا کیا جائے کہ اس کو کسی سبجیکٹ میں مرج کیا جائے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس میں ہم ایز اے سبجیکٹ وومن اسٹڈیز کو یا جینڈر اسٹڈیز کو انکلوڈ کریں گے، اس میں جو ہے ایک سیپریٹ سے چیپٹر ہوگا اور وہ چیپٹر جو ہے وومن کو ڈیل کرے گا۔ تو یہ جو تھے ایجنڈا تھے کہ کیا اس کو ہمیں ایک آزاد اٹونومس ڈسپلن بنانا چاہیے یا پھر اسے مرج کر دینا چاہیے کسی اور سبجیکٹ میں، ایز اے چیپٹر اس میں پڑھا جائے، نہ کہ ایک سیپریٹ ڈسپلن پڑھا جائے۔ تو اس ڈیبیٹ کا کنسرن یہ تھا کہ the debate concerned whether or not the limited time and funding available to feminist academics should be devoted to revision of the mainstream curriculum or the development of autonomous women's studies program۔ جو ڈیبیٹ کا کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ چاہے whether or not the limited time and funding available to feminist academics، کیا جو ہے ہمارے پاس اتنی فنڈنگز اویلیبل ہے کہ ہم جو ہے اسے ایک سیپریٹ یا پھر اسے مرج کر سکیں۔ should be devoted to revision of the mainstream curriculum or development of autonomous women studies program، یا پھر ہمارے پاس اتنا ٹائم یا فنڈنگ ہے کہ ہم اسے جو ہے ایک سبجیکٹ میں مرج کر دیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بیسیکلی دیکھ رہے تھے کہ ہم مطلب ابھی کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کیا فنڈنگ یا سپورٹ ہمارے پاس کتنی ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب کہ حالات کے مد نظر گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر کے جو ہے نا یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اس کو جو ہے ایک سبجیکٹ میں مرج کریں یا نہ کریں۔ اب دونوں نے اپنے ویوز دیے۔ جو سپورٹرز آف اٹانومی تھے وہ کہتے تھے کہ وہ بلیو کرتے تھے کہ feminists should work in isolation and try to focus on problems of women particularly instead of focusing on their issue as part of a big picture۔ Autonomous یہ کہتے تھے کہ feminist studies کو isolation میں پڑھنا چاہیے تاکہ یہ زیادہ فوکس کر سکے کہ ایز اے بگ پکچر کے طور پہ جو ہے یہ
سامنے آ سکے جو وومن کے ایشوز ہیں. وہ اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ انٹیگریشن ود ان دا اکیڈمک فیلڈس would lead to feminists being steered away from their main goal. وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ اگر ہم نے وومن اسٹڈی یا جنرل اسٹڈی جس میں فیمنسٹ اسٹڈیز پڑھی جاتی ہیں اگر ہم اسے مرج کریں گے تو اس کا جو اوریجنل جو پرپز ہے یا جو جس گول کے لیے یہ سبجیکٹ ہم نے ڈیولپ کی ہیں وہ اسٹیئرڈ اوے ہو جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اب سپورٹر آف انٹیگریشن انہوں نے اپنے ویوز سامنے رکھے. The integration would help reach the people who can influence the society and change things are women. ان کا پہلا ویو یہ تھا کہ انٹیگریشن جو ہے وہ ہماری مدد کرے گی کہ ہم زیادہ تر سوسائٹی میں انفلوئنس پیدا کر سکیں, ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں جو انفلوئنس کرتے ہیں سوسائٹی میں, انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں یا جو وومن کے کیریئر میں ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے, فار ایگزامپل اگر ہم اسے پولیٹیکل سائنس میں انٹیگریٹ کرتے ہیں تو پولیٹیشینز ہمارے لیے جو ہے وومن کے لیے سپورٹ دیں گے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اسے سوسالوجی میں ڈالتے ہیں تو جو سوشلسٹ ہیں وہ ہمیں جو ہے جینڈر اسٹڈیز یا وومن اسٹڈیز کی ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کریں گے. اچھا, اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ they also believe that change is a slow process and it requires actors working within the system to change it. انٹیگریشنسٹ کہتے تھے کہ چینج ایک سلو پروسیس ہے, اسی لیے ہمیں ایکٹرز کی ضرورت ہے جو کہ اس سسٹم میں کام کر سکیں اس کو چینج کرنے کے لیے. اس کے بعد انٹیگریشن کہتے تھے کہ they would not be just theorizing about change like the autonomist, they would be attempting to actually do so. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اسے انٹیگریٹ کریں گے تو یہ جسٹ ایک تھیورائزنگ پروسیس نہیں رہے گا, ہم اسے ایکچولی میں پریکٹس کر سکیں گے. بیسیکلی جو انٹیگریشنسٹ تھے they were afraid of ghettoizing women studies as trying to transform the academia would lead to a bigger and wider change. وہ بیسیکلی اس بات سے ڈرتے تھے کہ وومن اسٹڈیز جو ہے وہ as trying to transform the academia وہ جو ہے would lead to a bigger and wider change. اگر ہم اسے انٹیگریٹ کر دیں گے تو اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ جائیں گی اکیڈمیا میں, اکیڈمیا فیلڈ چینج ہو جائے گی اس کی. اچھا, اب ایڈوانٹیج کیا ہے, دا ایڈوانٹیج آف سیپریٹ وومن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, اچھا, the advantage of separate women study department is that feminist perspective would not be lost or deprioritized despite the fact that women study has proliferated for over 2 decades. Its status continues to be marginalized in universities. اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا سیپریٹ کا کہ جو اس کا مین جو پرسپیکٹو ہے یا جو اس کی تھیم ہے سبجیکٹ کی وہ ڈیپریورٹائز نہیں ہوگی. حالانکہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ وومن اسٹڈیز کو 2 ڈیکیڈ ہو چکے ہیں لیکن اب تک وہ ایک مارجنلائزڈ سبجیکٹ ہے, ایز اے مارجن پڑھا جاتا ہے, ایز اے میجر سبجیکٹ نہیں پڑھا جا رہا. وومن اسٹڈیز has existed as a shadow structure. وومن اسٹڈیز ایز اے شیڈو اسٹرکچر ایگزسٹ کر رہی ہے. A vulnerable and neglected department with meager funds when compared to highly visible surface structure of the traditional discipline. جو وومن اسٹڈی ہے وہ ایک شیڈو اسٹرکچر کے طور پہ یعنی کہ ولنریبل ہے اور نیگلیکٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں فنڈ کی کمی ہے, اور ہائیلی ویزیبل ہے سرفیس اسٹرکچر آف ٹریڈیشنل ڈسپلن. جو ٹریڈیشنل ڈسپلنز ہیں وہ زیادہ جو ہے پاپولیرٹی گین کر چکے ہیں ایز کمپیئر ٹو وومن اسٹڈیز کے. اچھا, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اٹانومی اینڈ انٹیگریشن کین کو ایگزسٹ. اس میں ہم دیکھیں گے کہ آخر میں یہ جو ڈیبیٹ ہے وہ اس بات پہ کنکلوڈ ہوتی ہے کہ اٹانومیز بھی ہو سکتے ہیں اور انٹیگریشن بھی ہو سکتے ہیں. At present, most contend that autonomy and integration can coexist so that an administratively distinct simultaneously work to transform various disciplines and departments. At present, most contend that اس بات پہ contend ہے کہ autonomy and integration can coexist یعنی کہ یہ دونوں ہو سکتے ہیں تاکہ ایک administratively distinct simultaneously work ہو سکے to transform various discipline and departments.
Over the years, therefore, the debate lead to both strategy, both integration into discipline and development via interdisciplinary center. ठीक है, इस बात पे डिबेट रही कि इंटीग्रेशन इनटू डिसिप्लिन एंड डेवलपमेंट वाया इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर, कि उसको जो है इंटीग्रेट किया जाए या फिर या फिर डेवलप किया जाए एक इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर। तो डिस्कशन के बाद जो कि वुमेन स्टडी, ये जो डिस्कशन हुई, इस डिस्कशन के बाद ये कंक्लूजन निकला कि वुमेन स्टडी इज बोथ लाइक एंड डिसलाइक अदर डिसिप्लिन्स। ठीक है, जैन फॉक्स ओबार वो कंक्लूड करते हैं कि इट इज बोथ अ डिसिप्लिन एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। ये एक डिसिप्लिन भी है और एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड भी है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इसे हम दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं whether as a independent discipline or integration or to integrate it in other subjects. Thank you. I hope आपको कुछ सीखने को मिला हो।